السلام علیکم، میں ہوں آپ کا دوست ابن محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل دعوت حق۔ آج ہم جس مسئلے پر بات کرنے والے ہیں وہ مسئلہ ہے مزار یا قبر پر چادر چڑھانا۔ یہ مسئلہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اسے سنت اور عین دین کا ایک اہم کام سمجھتی ہے، ساتھ ہی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ مانتی ہے اور اولیاء اللہ سے اپنی عقیدت اور محبت کے اظہار کا ایک اہم ذریعہ سمجھتی ہے۔ اس عمل کو کرنے والوں میں زیادہ سے زیادہ تعداد عام عوام کی ہی ہے۔ تو اب اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس عمل کی دین میں اتنی اہمیت ہے، اس کام کو کرنا کیسا ہے اور اس کے لیے قرآن و سنت میں کیا کیا دلائل ہیں۔ انہی ساری باتوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے اہل سنت والجماعت کے علماء کے حوالے سے، اس لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں تبھی بات سمجھ میں آئے گی، اور ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ آگے ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم سنیں گے سنی دعوت اسلامیہ کے بانی مولانا الیاس ستار قادری جی کو، وہ اس مسئلے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ چادریں چڑھتی ہیں اترتی ہیں، ان کی بھی سائیکلنگ میرا گمان ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اس چادر سے صاحب مزار کو فائدہ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، صاحب مزار کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہترین چادر کسی نے چڑھائی پھر اس میں کوئی سادہ چادر چڑھاتے پھر چھپ جاتی ہے۔ مزار میں چادر چڑھانا جائز ہے، میں ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہ نہیں اتنا ڈھیر لگا دیتے ہیں یار۔ میرے خیال میں اگر ایک درود شریف پڑھ کر صاحب مزار کو بھی اصالے ثواب کر دینا، اس سے ان کو خوشی حاصل ہوگی۔ چادر چڑھانا جائز ہے، ایک چادر ہو خوبصورت سی، بے شک اس میں درود و کلمہ جو بھی لکھا ہوا ہو، لوگوں پر اس کا روب اثر ہوتا ہے۔ صاحب مزار کو اپنی اس کا چادر کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یہ پھول اگر مزار پر ہم نے رکھے تو یہ جب تک تر رہیں گے اللہ پاک کی تسبیح کریں گے، اس سے نفع ہے صاحب مزار کا، وہ فائدہ ہے۔ بہترین چادر پر بالکل وہ سستے والی چادر آ جاتی ہے، پھر اس پر پھول آ جاتے ہیں، پھر اس پر اس طرح ہوتا ہے ہمارے یہاں جہاں مشہور مزارات ہوتے ہیں، اور غالباً چادریں پھر وہ سائیکلنگ بھی ہوتی ہو تو غالباً سنا تو ہے اسے، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ مولانا جی کے مطابق تو مزار پر چادر چڑھانا جائز ہے، مگر ایک چادر ڈال دی جائے تو کافی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی دلیل نہیں دی۔ اب آگے دیکھیں گے اجمل رضا قادری جی کو کہ وہ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قبر پہ چادر ایک ڈالنی ہے، مزار پہ زیادہ نہیں ڈالنی۔ کتنی جی؟ جی ٹولا نہ لا رہی ہوتی ہے کہ ادھروں ایک، پھر ادھروں ایک، پھر ادھروں، بھائی ایک چادر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک چادر جائز ہے، ہاں پرانی ہو گئی، کہیں چلی گئی، پھٹ گئی، کچھ ہو گیا تو پھر دوسری چادر ڈالنی جائز ہے۔ ان کا بھی یہی موقف ہے کہ ایک چادر ہو مزار پر۔ اب چلیے سید امین القادری جی کے پاس کہ ان کا اس مسئلے میں کیا نظریہ ہے۔ طرح لوگ کہتے ہیں کہ مزارات پر چادر چڑھانے کا ثبوت کیا ہے؟ آخر کس صحابی نے مزار پہ چادر چڑھایا؟ نادان تجھے پتا نہیں ہے، تم سیاہ ستہ کی بات کرتے ہو، سیاہ ستہ کا مطلب تمہیں پتا نہیں ہے۔ جب صحابہ نے میرے آقا علیہ السلام کی قبر شریف بنائی تو مسلم شریف کی حدیث ہے، لال رنگ کی چادر صحابہ نے میرے آقا کی مزار پر چڑھائی۔ سب سے پہلی چادر تو رسول اللہ کے مزار پہ چڑھی ہے، آقا کریم کے مزار پہ چڑھی ہے، اور مزارات پہ چادر چڑھانے کو تمہیں شرک لگتا ہے یا صحابہ مشرک سے؟ معاذ اللہ، صحابہ سے زیادہ توحید کس کے پاس ہو سکتی ہے؟ نادانو، تم نے توحید مولویوں سے سیکھی ہے، صحابہ نے توحید انبیاء کے امام سے سیکھی تھی۔ انہوں نے تو صحابہ کے عمل سے ہی دلیل دے دی، مگر ان کے مطابق یہاں تو ایک ہی چادر ڈالنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ کسی مزار یا قبر پر چادروں کے اوپر چادر چڑھائی جائے؟ اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسی کوئی حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس پر چادر ڈالی ہو۔ اگلا سوال ہے، کیا صحیح مسلم میں کوئی ایسی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر پر ریڈ چادر ڈالی گئی تھی؟ صحیح مسلم میں نہیں ہے، یہ مسلم شریف میں نہیں ہے، مولانا شریف میں۔ وہ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ مسلم شریف جو ہوتی ہے نا، اس کی جب وہ ترجمہ یا تفسیر کی جاتی ہے اس میں مولانا شریف گھس جاتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فی قبری، نبی علیہ السلام کی قبر میں سرخ چادر بچھائی گئی، یعنی آپ کو جب دفنانے لگے نا تو ڈائریکٹ مٹی پہ نہیں رکھا بلکہ نیچے چادر بچھائی تاکہ مٹی جسم مبارک کے ساتھ ٹچ نہ کرے۔ یہ سنت بھی ہے، آج بھی ہمارے پنجاب کے معاشرے میں نیچے چٹائی بچھا دیتے ہیں، اور یہ وہ اس میں الفاظ ہے فی قبری، اور فی عربی میں کہتے ہیں یہ پریپوزیشن ہے ان دا گریو، آن دا گریو نہیں، آن دا ہوتا نا تو ہوتا علی قبری۔ تو یہ بریلویوں نے، شبیر برادرز والوں نے چھاپی ہے نا، انہوں نے ترجمہ تحریف کر کے نا تو قبر پر لکھ دیا ہے، حالانکہ قبر میں ہے، اور صرف یہ شبیر برادر نے کیا، باقیوں نے صحیح ترجمہ چھاپا ہوا ہے۔ تو آپ سب اوپر عربی دیکھ لیں، وہ قبر پر نہیں ہے، قبر میں ہے۔ تو آپ بچھائیں
اور سر سرخ چادر آپ کے کام کی نہیں کیونکہ آپ سبز ڈالتے ہیں, سرخ نہیں ڈالتے. اگر اس سے دلیل پکڑ لی تو سرخ تو آج تک کسی سرخ پہ ویکھی جائے تو سر اے پھر دلیل ہے تو دے ہو, کانے تو پڑھتے ہو, تو مثال تو دے ہو, تو وہ تو سبز ڈالتے ہیں. تو سبز تو میں ڈالنا بھی ثابت نہیں ہے, میں بھی جو ہے نا وہ بھی سرخ ہی ہے, پر جو ہے نا وہ نہ سرخ ہے نہ سبز ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ کیا انجینئر محمد علی مرزا بھائی نے تو پورا کھول کر ہی رکھ دیا. یہاں اس حدیث میں تو قبر پر کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے, بلکہ صحیح مسلم کی اس حدیث میں قبر میں چادر بچھانے کا لفظ ہے. صحیح کہا امین القادری جی نے. اگر آپ صحابہ کو چھوڑ کر آج کل کے مولویوں سے توحید سیکھیں گے تو آپ سیدھے گمراہ ہوں گے. توحید تو ان سے سیکھنی چاہیے جو مولوی صحابہ کی توحید کو بنا 2 نمبری کیے صحیح دلیل اور فہم کے ساتھ امت کو پہنچائے. اب انہیں سنیں, یہ ہیں مولانا اسرار القادری. یہ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں؟ یاد رکھ لیجئے کہ قبروں پر چادر چڑھانے کے حوالے سے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ والرضوان نے فتاوی رضویہ میں جو بیان کیا ہے اسے آپ سمجھنے کی کوشش کریں. مزارات پر چادر جو چڑھائی جاتی ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیوں لوگ 100 200 چادر چڑھا دیتے ہیں؟ کیا صاحب مزار کو ٹھنڈی لگ رہی ہے یا صاحب مزار کو چادر کی ضرورت ہے؟ کیوں؟ دراصل عام مسلمانوں کی قبر اور ایک اللہ والے کی قبر میں فرق پیدا ہو جائے, اسی لیے اللہ والے کی قبر پر چادر چڑھاتے ہیں. عام مسلمانوں کی قبر پر نہیں چڑھاتے ہیں چادر, اللہ والے کی قبر پر چڑھاتے ہیں. مقصد کیا ہے کہ دونوں قبروں میں فرق پیدا ہو جائے کہ یہ عام انسان کی قبر ہے اور ایک یہ اللہ والے کی قبر ہے. اب ایک چادر آپ نے چڑھا دی تو مقصد پورا ہو گیا. اب اس کے علاوہ اور مزید چادر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے لکھا ہے کہ اگر وہ چادر نہ پرانی ہوئی ہے نہ پھٹی ہے, یعنی بدلنے کی ضرورت نہیں ہے, تو دوسری چادر اس پر چڑھانا یہ فضول ہے, اس کی ضرورت ہرگز نہیں ہے. اب آپ مزاروں پر جا کر دیکھیے کہ کس طرح ہمارے یہ مسلم نوجوان سنی لوگ, اللہ خیر فرمائے, جہالت کے اندھیروں میں اتنے غائب ہو گئے ہیں, لاکھ مسئلے بتاؤ سننے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. لے جا کر 200 300 چادر وا پوری جو ہے مسجد کے برابر گنبد بنا دیتے ہیں. اتنی چادریں لوگ چڑھا دیتے ہیں. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہاں جو نام نہاد گنڈے خادم موجود ہوتے ہیں نا, وہ آپ کے انہیں چادروں سے دھندا کرتے ہیں. جہاں سے آپ خرید کر لاتے ہیں نا, انہیں واپس پیسے دے کر لے لیتے ہیں. یعنی وہ چادر وہاں واپس گئی اور انہیں پیسہ مل جاتا ہے. آپ کس لیے چڑھا کر آئے تھے؟ کس لیے چڑھا کر آئے تھے؟ مقصد کیا ہے بھائی؟ مقصد یہ ہے نا کہ قبر میں فرق پیدا ہو جائے. وہ ایک چادر سے پوری ہو گئی, اب دوسری چادر چڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جتنی رقم کی آپ چادر خریدیں گے نا, اتنے ہی رقم یا پھر اتنی ہی رقم کی کوئی چیز کسی غریب مستحق کو آپ صدقہ کر دیں, یہ زیادہ بہتر ہے. بلکہ یہی بہتر ہے. ان خادموں کے پاس تو دنیا بھر کے گھر ہوتے ہیں, فلیٹ ہوتے ہیں, جو آپ کبھی سوچ نہیں سکتے کھانے کے لیے, وہ ناشتے میں وہ کھاتے ہیں, اور وہ آپ کے انہی چادروں سے دھندا کرتے ہیں. تو ان کی تو فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. غریب کا حق آپ پہنچا دیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ آپ اس طرح کرتے ہیں کہ کسی بھی مزار پر حاضری دینے سے پہلے کچھ صدقہ خیرات کر دیتے ہیں. انشاءاللہ جو بھی دعا وہاں جا کر اس نیک بندے کے یہاں وسیلے سے دعا کریں گے, انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی. تو یہ چادریں چڑھانا, ایک چادر چڑھی ہے تو دوسری چادر چڑھانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے, فضول ہے, اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ خادم کا دھندا بڑھ جاتا ہے. باقی اور کوئی مقصد نہیں ہے. لہٰذا میرے مسلم نوجوانوں, میرے سنی مسلمانوں, تم سے گزارش ہے کہ مسئلوں کو صحیح طریقے سے سمجھ لو. آپ فضول خرچی نہ کرو, ہرگز ایسی باتوں میں نہ پڑو جو اندھ بھکتی کی باتیں ہیں. ان کو ڈرا دیا جاتا ہے چادر نہیں چڑھاؤ گے تو مر جاؤ گے, ان کے ہاتھ میں موت ہے, وہ ملک الموت ہیں, موت کا فرمان یہ خادم جاری کرتے ہیں نہیں, وہ اللہ کے یہاں اللہ کا فرمان ہے. اور اللہ کے بندوں ہی نے بتا دیا ہے کہ جب چادر چڑھی ہے ایک تو دوسری چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ ڈرے نہیں, فکر نہ کریں. شرعی مسئلے پر عمل کرنے میں آپ ہرگز ڈرے نہیں. انشاءاللہ العزیز شرعی حدود کی پابندی کرتے ہوئے آپ شرعی مسئلے پر عمل کرتے ہیں, اللہ اس کا بدلہ ضرور عطا. ان کی باتوں سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کی خود کی عوام ہی ان سے آگے نکل گئی ہے اور ان پر ان کا کوئی کنٹرول ہی نہیں رہا. یہاں آپ غور کریں, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی حدیث میں صاف منع فرما دیا ہے کہ قبر پر چونا نہ لگایا جائے, اس پر بیٹھا نہ جائے اور اس پر عمارت نہ بنائی جائے. اب آپ خود سوچیں, کوئی کسی قبر پر چونا کیوں لگاتا ہے؟ تاکہ وہ قبر لوگوں کو معلوم ہو سکے. یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جمع کے سیکے میں فرما دیا کہ کسی بھی قبر پر چونا نہ لگایا جائے. اگر کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کی قبر کی نشاندہی کروانا مقصود ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت دیتے اور کہتے کسی خاص شخص یا بزرگ کی یا ولی اللہ کی قبر پر چونا لگا سکتے ہو. مگر یہاں تو سبھی قبروں پر اس چیز کی مناہی کر دی گئی. ذرا اپنی عقل سے سوچو, جب آپ دین میں
अपनी तरफ से किसी छोटे से भी अमल की गुंजाइश या इजाज़त देते हो, वो इतनी शिद्दत पकड़ लेती है कि अब आप उस पर काबू नहीं कर सकते। इसी खतरे को देखते हुए सहाबा ने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा और उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अक़दस को लोग सजदागाह न बना लेने का खदशा ना होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को भी आम बना दी जाती। बात समझने वालों के लिए इतना काफ़ी है। अब आखिर में जानेंगे मुफ्ती अकमल कादरी साहब इस मसले में क्या कहते हैं। ये मज़ारात पे आप जाकर देखें, कोई माथा टेक रहा है, चादरें चढ़ाते हैं आप मज़ारात पर, आप क्यों नहीं पूछते कि चादर क्यों चढ़ाते हैं? क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? इसमें बुजुर्ग का क्या फ़ायदा है, आपका क्या फ़ायदा है? कहाँ कुरान और हदीस में लिखा है कि मज़ार के ऊपर चादर चढ़ाओ? हमने इसको एक ऐसी रस्म बना लिया है कि उर्स चादर चढ़ाने के बगैर पूरा ही नहीं होगा। हर शख्स चादरों की मन्नत मान रहा है कि जी मेरा काम हो गया तो मैं फुला मज़ार पे चादर चढ़ाऊंगा। भाई क्यों मान रहे हो मन्नत, जरा बताओ तो सही ना। अपने आप से क्वेश्चन करो, क्यों चढ़ा रहे हो आप चादर मन्नत की? इसमें कौन, किसने मन्नत मानी थी? नबी ने मानी थी, सहाबा ने तसव्वुर दिया मज़ार पे चादर चढ़ाने का, कहाँ से आया ये? कुछ नहीं पता, बस लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। इससे हमारी नौजवान नस्लों को, इन बच्चों को कुछ पता नहीं है ये चादर चढ़ाने की कोई इबादत होगी, कोई इबादत नहीं है, मुस्तहब तक नहीं है। अब इस दौर में तो मुस्तहब भी नहीं रहा। एक दौर था कि जब कब्रिस्तान आम बना दिए जाते थे, उसमें किसी आलिम की कब्र है, किसी नबी की कब्र है, फर्ज कर लें सहाबा की है, तो लोग अदब से दूर होने लगे, तो वो कब्र पे चढ़ रहे हैं साहब, तो वो जो अशरफुल कौम की कब्र है उसकी भी बेहुरमती हो रही है, तो बेचारे कपड़ा डाल दो यार, ताकि फर्क तो हो जाए, आने वाले को पता चले किसी बुजुर्ग की कब्र है दूसरी, तो एक चादर डाल दी उधर। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। फिर बाद में जब बुजुर्ग आने दिन फौत होने लगे, तो लोग जैसे आकर फातिहा वगैरह पढ़ रहे हैं, बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, धूप पड़ रही है, तो इरादा किया कि कुब्बा बना दिया जाए, इमारत साहिब मज़ार के लिए, ताकि लोग आके उसके साए में आराम से पढ़ सकें। और ख़ासतौर पर जब साल गुजरता था, जिसको हम आजकल उर्स कहते हैं, तो फिर लोग आएंगे, बैठेंगे, कसीर तादाद होती है कि चलो भाई फिर एक इमारत बन गई। जब इमारत बन गई तो जो आम कबूर से इम्तियाज़ कायम करना था वो इमारत के जरिए हासिल हो गया। अब चादर की तो ज़रूरत ही ख़त्म हो गई। लेकिन सुन्नी को तो एक नया मशगला चाहिए, जो नया मशगला शुरू हो जाए उसको कभी नहीं छोड़ेगा, असली दीन को घर में दाखिल नहीं होने देगा। उन्होंने कहा भाई कुब्बा बन गया, अभी चादर की रस्म तो चले, वो चल पड़ी साफ रस्म। अच्छा, पहले चादर डालते थे मोटी, क्योंकि ये रेशमी और बारीक कपड़े तो ईजाद नहीं हुए थे, वो हाथों से बुने हुए कपड़े। उसमें ये होता था कि किसी ने 2 चादर डाल दी तो एक साहिब मज़ार की तरफ से सदका कर दी, एक पड़ी हुई माँ बहन इम्तियाज़ के लिए, फ़र्क करने के लिए। बाकी ये कि नहीं थी रस्में पहले। अब सूरत हाल ये जो मज़ार पे चादर डलती है, ज़रा देख लें आप। एक तो पहले उसमें पूरा लिखा होता है कलमा पाक या आयतल कुर्सी, कि आप उसे किसी और काम में इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और या फिर इतनी बारीक रेशम की चादर होती है, जैसे दाता साहब के मज़ार पे अक्सर आप देखेंगे कि उसको आप, वो किसी काम नहीं आ सकती, वो लिबास भी नहीं बन सकता, उसको यूँ देखेंगे ना उसमें नजर आएगा आर पार, इतनी वो बारीक सी होती है। और उस पर आयतल कुर्सी चमकी से लिखी हुई है ना, पहले लिख कर उस पर चमकी डाल देते हैं। अब जो पकड़े वो हाथ पे चमकी, मुंह पे चमकियां, जिससे वुदू ही खतरे में पड़ जाए। अब वुदू करेंगे तो ये चमकियां लगी हुई हैं, कहाँ से वुदू होगा? और फिर आप कभी देखें उस कठहरे के अंदर जो आदमी खड़ा हुआ है, ये जब आप रेशमी चादर डालते हैं वो एक दूसरे पे फिसलती है गिर के ना, टिक तो सकती नहीं है, वो उसके पैरों में, वो आयतल कुर्सी के ऊपर चढ़ रहा होता है, कुरान के ऊपर चढ़ रहा होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा यह मंजर। और फिर क्या होता है कि आपने वो डाली, वो जमा करते जाते हैं, फिर वो फिर यूं दुकान पे पहुंचती है ना, कम कीमत पे दुकान वाला दोबारा खरीदता है, इस्त्री शिस्त्री मारता है, फिर दोबारा माशाल्लाह है ना, हम लोग आपका कारोबार चलाने के लिए चादरों की मन्नत मान रहे हैं कि जी मेरा काम हो गया मैं चादर चढ़ाऊंगा। भाई मन्नत किसे कहते हैं? सबसे पहले ये सोचो। मुझे यकीन है आप में बहुत कम लोग जानते होंगे कि मन्नत क्या है, किसे कहते हैं मन्नत, इसका क्या शरई तस्वुर है, बहुत कम लोग जानते होंगे, क्योंकि मेरा 30 साल तजरीबा है, मुझे मालूम है कि हम कितनी मारिफत रखते हैं। दूसरी बात, ये चादर की मन्नत कहाँ से ईजाद हुई? अब हम कहेंगे हमें ना मुफ्ती साहब, हमने ईजाद किया। अब ये जो बातें हम करते हैं, ये है असली दिन जो मैं आपको समझा रहा हूँ। हमारे वो लोग जिन्होंने इन चीज़ों को प्रमोट किया है, हमारे अहले सुन्नत में इनको डाल कर हमें बिदती कहलवाया, हमें कब्र परस्त कहलवाया, इनके मकासिद को पहुंचती है ठेस। वो पीर की शक्ल में भी आपको नजर आएगा, वो मुकर्रिर की शक्ल में भी नजर आएगा, वो मुसलिह की, वो मुवल्लिग की शक्ल में भी नजर आएगा। इनकी नाकों में लगे हुए सेंसर। ये मुफ्ती साहब पता नहीं कैसी बातें करते हैं, शायद पटड़ी से उतर गए। तो मैं बोलता हूँ तुम्हारी चढ़ी हुई ट्रेन इधर आओ, तो मैं देखता हूँ कि तुम पटड़ी पे चढ़े हुए हो, मैं पटड़ी पे चढ़ा हुआ हूँ। आए कुरान और हदीस के ऊपर पेश करते हैं ना चीज़ को, ना आपकी ना मेरी। मेरे आका ये नेमत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत परवाने शमअ रिसालत अज़ीमुल बरकत अज़ीम मर्तबत शाह अहमद रज़ा खान रहमतुर रहमान फरमाते हैं कि अगर बुजुर्गों की तरफ मंसूब कोई चीज़ हमारे सामने पेश की जाएगी, हम उसे सबसे पहले कुरान और हदीस पर पेश करेंगे। अगर उसके मुताबिक होगी तो कबूल करेंगे, अगर उसके खिलाफ होगी तो हम ये कहेंगे कि ये हमारे बुजुर्गों ने नहीं किया, बल्कि नफ्स परस्तों ने ये काम करके हमारे बुजुर्गों की तरफ मंसूब कर दिया। मैं तो नहीं कह रहा हूँ, पढ़े जरा फतावा रज़विया। यानी हम लोग बिल्कुल बस वो रस्म के पीछे लगे हुए हैं। हमारे अकाबरीन ने जो बातें बयान की उसको फरामोश कर चुके हैं।
آج नात खान हमें दीन सिखाएगा, आज ये पेशेवर मुकर्रिरीन हमें दीन सिखाएंगे, इनके पीछे हम चलने के लिए तैयार हैं और पूरा मसला के अहले सुन्नत हमने बदनाम करके रख दिया। इनकी बात सुनकर मैं फिर वही कहूँगा कि जब आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मना किए हुए काम को जब अपनी तरफ से गुंजाइश दे दी तो अब उस पर काबू करना बड़ा मुश्किल है। खैर, अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ अता करे, आमीन। इसी के साथ आपसे आखिरी रिक्वेस्ट कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।